بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سعید بشارت رسوی ہے۔ میں اس وقت ایران کے دارالحکومت تہران کے ایک نواحی علاقے میں جسے سولغان کہتے ہیں وہاں پر موجود ہوں۔ اس وقت ہم جس جگہ کھڑے ہیں یہ بلتستان میں موجود بلکہ پوری دنیا میں موجود نوربخشی برادری کے لیے، مسلک نوربخشیہ کے پیروکاروں کے لیے ایک اہمیت والی جگہ ہے، کیونکہ جس جگہ میں کھڑا ہوں یہ جگہ حضرت میر سید محمد نوربخش نور اللہ مرقدہ آل اللہ مقامہ کا آستانہ عالیہ ہے۔ یہاں پر یہ آستانہ عالیہ جس جگہ ابھی ہم کھڑے ہیں، یہ آپ کو دروازہ نظر آ رہے ہیں، یہ حضرت شاہ سید محمد نوربخش کے آستانے کا مرکزی دروازہ ہے۔ یہ جگہ سولغان کہلاتا ہے۔ حضرت شاہ سید محمد نوربخش نور اللہ مرقدہ 795 ہجری میں ایران کے مشہور شہر مشہد سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے قائن میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ نے حضرت علامہ ابن فہد حلی اور حضرت خواجہ اسحاق ختلانی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم و تربیت حاصل کی اور حضرت خواجہ اسحاق ختلانی کے آپ مرید بن گئے، اور مریدی اور پیری کا یہ سلسلہ چلتا رہا اور حضرت میر سید محمد نوربخش ایک زمانہ ایسا آیا کہ آپ نے یہاں پر ایران کے اندر آپ کی حکومت قائم ہوئی۔ صفوی دور حکومت میں کردستان کے بعض علاقوں میں آپ کے نام سے سکہ بھی چلتا رہا، لہذا اس کے بعد آپ نے مرزا شاہ رخ تیموری کے خلاف آپ نے قیام فرمایا۔ اس کے ظلم کے خلاف، اس کے ستم کے خلاف آپ نے حضرت خامس آل ابا مظلوم کربلا ابا عبداللہ الحسین کے سیرت پر چلتے ہوئے اس ظلم و جور کے خلاف آپ نے قیام کیا۔ اس قیام کرنے کے بعد آپ پر طرح طرح کے مظالم ڈائے گئے، آپ کو 3 دفعہ جیل بھیجے گئے، زندان میں رکھا گیا۔ پھر آپ کو ہرات موجودہ افغانستان میں آپ کو ملک بدر کیا گیا، شہر بدر کیا گیا۔ پھر واپس آ کر مرزا شاہ رخ تیموری نے کچھ شرائط کے ساتھ آپ کو رہا کر دیا۔ ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کی تبلیغ نہ کریں، ایک شرط یہ تھی کہ آپ سیاہ عمامہ نہ پہنیں، ایک شرط یہ تھی کہ آپ درس و تدریس نہ کریں۔ اس کے بعد حضرت شاہ سید محمد نوربخش نور اللہ مرقدہ کو یہاں پر اس شرط کے ساتھ اس علاقے میں بھیجا گیا۔ یہ آج بھی تہران سے کافی دور ایک جگہ ہے جہاں پر ابھی ایک پکنک پوائنٹ کی طرح اس کو خوبصورت جگہ بنی ہے۔ اس سے پہلے یہ دیہات تھی، ایک پہاڑوں کے درمیان، ایک پہاڑ کے درمیان ایک چھوٹی سی جگہ تھی۔ اس پریشانی مشکلات کی وجہ سے آپ کو یہاں پر بھیجا گیا۔ یہاں پر بھیجنے کے بعد آپ کی آخری زندگی اس علاقے میں گزری۔ اس علاقے کا نام سولغان ہے۔ اس جگہ پر حضرت شاہ سید محمد نوربخش کو دفن کیا گیا۔ آپ کی وفات 869 ہجری میں ہوئی۔ یہ حضرت میر سید محمد نوربخش کا ذریعہ ہے جس پر آج ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کو ہم نے ناظرین کو، سامعین کو یہ دکھانا تھا کہ حضرت شاہ سید محمد نوربخش کا یہ آستانہ مبارک ہے۔ یہاں پر ایک مزے کی بات یہ ہے، کافی عرصے سے کتابوں میں موجود تھی کہ ان کا ذریعہ یہاں پر موجود ہے، ان کی قبر یہاں پر موجود ہے، ان کا مقبرہ یہاں پر موجود ہے، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا۔ ہمارے بعض علماء نے یہاں آ کر اس کو دریافت کیا۔ اس کے بعد اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر اہتمام ان کے خصوصی حکم پر یہ ذریعہ تعمیر ہوئی، یہ آستانہ تعمیر ہوا۔ اس کے بعد ابھی باہر گیٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حضرت امام خمینی کے دور میں شروع ہوا اور موجودہ ایران کے سپریم لیڈر حضرت آیت اللہ خامنائی کے دور میں یہ مکمل ہوا، ان کی خصوصی سرپرستی میں یہ تعمیر ہوا۔ اس کے بعد آج یہ ایک عالیشان، آپ دیکھ سکتے ہیں، عالیشان طریقے سے یہ ذریعہ بنایا ہوا ہے اور یہ مرقد یہاں پر موجود ہے۔ یہاں پر سال بھر میں ہندوستان سے، پاکستان سے، خصوصاً بلتستان سے زائرین کے علاوہ سالوں سال خصوصاً جمعرات کو اور بدھ کے دن اور جمعرات کے شام کو یہاں پر کافی تعداد میں خود ایران کے مختلف شہروں سے، بالخصوص تہران سے بہت سارے لوگ یہاں پر زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یہ حضرت سید محمد نوربخش کی ایک مختصر زندگی نامہ ہے اور جو کہ یہاں پر فارسی میں
ان کی دیواروں پر بھی منقش کر کے لکھا ہوا ہے۔ ابھی ہم آپ کو یہاں پہ ایک تحریر دکھاتے ہیں۔ ابھی آپ دیواروں پہ دیکھیں، یہاں پر احادیث لکھے ہوئے ہیں، یہاں پر فارسی اشعار لکھے ہوئے ہیں، اور یہ بڑے ایرانی طرز تعمیر کا ایک عظیم شاہکار بھی ہے۔ ابھی آپ نزدیک آئیں گے تو آپ کو یہ دکھائیں گے کہ یہاں پر حضرت شاہ سید محمد نوربخش کی مختصر حالات زندگی فارسی میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت مولانا امیر سید محمد نوربخش کی نسب شریفش بہدہ واسطے میں امام العالمین حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام میرست، یعنی آپ کا سلسلہ نسب جو 17 واسطوں سے حضرت امام موسیٰ کاظم تک جا ملتا ہے۔ در سال 795 قمری در قائم طاب عرصے امکان نہاد، یعنی 795 ہجری قمری میں آپ کی ولادت شہر قائم میں ہوئی، اور آپ نے اس وقت کے حوزے علمیہ میں علامہ کبیر ابن فہد ہلی و دیگر شخصیت بلند پائے تلمذ نمودے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بڑے علماء اور فقہاء سے آپ نے درس و تدریس حاصل کی۔ یہاں پر ایک ابھی آپ کو ہم باہر دکھاتے ہیں، ایک خط ہے۔ یہ خط آپ نے مرزا شاہ رخ تیموری جو اس وقت کے ظالم بادشاہ تھا اس کو لکھا کہ تم ظلم و جور سے باز آئیں۔ وہ خط یہاں میں آپ کو ابھی دکھاتے ہیں، جس خط میں آپ نے یہ کہا گیا، اے مرزا شاہ رخ تیموری، تو محمد و آل محمد کی اطاعت میں آ جاؤ، اہل بیت سے محبت کرو، اس کے بغیر تمہارے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور یہی خط ہے جو اس وقت حضرت شاہ سید محمد نوربخش نے آستانے کے باہر صحن میں منقش کر کے لکھا ہوا ہے، جو کہ ابھی ہم آپ کو باہر سے دکھاتے ہیں۔ یہ آپ آستانہ دیکھ رہے ہیں، یہ ان کا بیرونی منظر ہے۔ یہاں پر بڑا خوبصورت ایک ماحول ہے، یہ ہمارے بلتستان کے موسم کی طرح ہے۔ ابھی جون میں بھی یہاں پہ سرسبز و شاداب ہے، یہاں پہ موسم بالکل خوشگوار ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ بہت سارے احادیث لکھی ہوئے، اور یہ تمام احادیث حضرت امیر کبیر کی مودۃ القربہ میں موجود ہے۔ جیسے کہ اوپر لکھا ہوا ہے، انما مثل علی فی هذه الامہ مثل قل هو اللہ احد فی القرآن، بے شک علی علیہ السلام کی مثال اس امت کے درمیان ایسی ہے جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ قل هو اللہ، سورہ اخلاص ہے۔ یہ امیر کبیر کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ ساتھ ہی ایک اور حدیث یہاں پر لکھی ہوئی ہے جس میں لکھا ہوا ہے، مسئلہ علی کا مسئلہ بیت اللہ الحرام، علی کی مثال خانہ کعبہ کی مثال ہے۔ یہ بھی حضرت عمار بدلیسی کی کتاب میں موجود ہے۔ ساتھ ہی ادھر حدیث ایک اور حدیث لکھی ہوئی ہے جو کہ درخت کے نیچے ہے، لکھا ہوا ہے، علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ علی، یہ اس طرح کی اور بھی بہت ساری احادیث اشعار اس کے اطراف میں لکھے ہوئے ہیں، جو کہ اکثر بزرگان سلسلے ذہب کی کتابوں میں یہ احادیث موجود ہے۔ ابھی آپ یہاں دیکھیں، انا دار الحکمہ و علی بابھا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، یہ تمام احادیث حضرت امیر کبیر سید احمدانی کی کتابوں میں موجود ہے۔ ابھی آپ کو یہاں باہر سے ہم دکھاتے ہیں کہ کس طرح خوبصورت ایک منظر یہاں پر پیش کرتا ہے، خصوصاً اس موسم میں جہاں پر سرسبز و شاداب ہے، اور ایک بہترین موسم بھی یہاں بنا ہوا ہے۔ اور یہ حضرت شاہ سید محمد نوربخش کے آستانہ عالیہ ہے۔ آپ اس کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کا گنبد ہے جو آپ باہر سے ملاحظہ کر سکتے ہیں، بالکل صاف انداز میں حضرت شاہ سید محمد نوربخش نور اللہ مرقدہ علی اللہ مقامہ کا گنبد ہے۔ لہٰذا ہم آپ سب کی طرف سے ہم یہاں پر موجود ہیں، آپ سب کے نیابت میں آپ سب کی طرف سے ہم حضرت سید محمد نوربخش کے حضور سلام عقیدت عرض کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم آپ سب کے لیے اس بابرکت جگہ پر دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم آپ سب کے تمام حوائج شریعہ کو قبول و منظور فرمائے، اور ساتھ ہی آپ جن جن لوگوں کے دلوں میں اس جگہ پر پہنچنے کے ارمان رکھتے ہیں، پروردگار عالم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ان کے تمناؤں کو، نیک تمناؤں کو قبول فرما، اور اس بابرکت جگہ کی زیارت ہونے کے خدا ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل اعمالنا ودعاءنا بحرمت سید المرسلین وآلہ الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔